میں دشمنی تھی. دشمنی اس سینس میں تھی کہ خدا نے شروع سے ہی انسان کو جب تخلیق کیا تو خدا کی یہی مرضی تھی کہ انسان ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا رہے. مختلف قوانین خدا نے دی، شریعت دی، لیکن کبھی کبھی صلح ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی دشمنی ہو جاتی تھی. جب انسان گناہ میں گر جاتا تھا تو دشمنی ہو جاتی تھی، اور جب توبہ کر لیتا تھا، کفارہ دے دیتا تھا تو صلح ہو جاتی. تو صلح اور دشمنی کے بیچ میں انسان جو وہ لٹکا ہوا تھا، کیونکہ انسان کمزور ہے اور بار بار انسان جو ہے وہ خدا سے دور دور چلا جا رہا تھا. اور اس لیے خدا نے وہ پلان، جو منصوبہ خدا کے پاس تھا کہ مکمل طور پر انسانوں سے صلح کر لی، اور خدا نے اس ایونٹ کا اہتمام کیا. ہم بہت سے سنتے ہیں لوگوں سے کیا 25 دسمبر کو واقعی یسوع مسیح پیدا ہوا تھا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ Is that true? True. بہت سی ابہام ہے اس کے اوپر. پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم 25 دسمبر کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کا پیدائش کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 6 جنوری کو پیدا ہوا ہے یا 25 دسمبر کو پیدا ہوا. یہ ابہام ہے کہ آفیشلی یہ 325 عیسوی میں آفیشلی طور پر 25 دسمبر کو سیلیبریٹ ہونا شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی 25 دسمبر ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا. یہ ایک سیکرٹری ذہن سے نکال دیں 25 دسمبر کو. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہم اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس واقعہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جب خدا نے آسمان والوں نے زمین والوں کے ساتھ صلح کر لی، اور اسی کو ہم کرسمس کہتے ہیں. آمین آمین. صلح کیسے خدا نے کی؟ اگر خدا چاہتا تو انسان سے وہ بہت محبت کرتا ہے. خدا کہتا ہے اوکے فائن، چل یار تیری نہ میری صلح ہے. خدا ایسا کر سکتا تھا؟ خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ آسان. لیکن اگر خدا ایسا کرتا تو بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسایہ 30:18 میں خدا عادل ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. اور پھر زبور 99 کی 9 میں لکھا ہے کہ خدا قدوس ہے. 2 خوبیاں خدا کی. ایک کو تھوڑا سا کم کریں، بیس بھی کم کریں. اگر یوں سمجھیں کہ اگر خدا انسان کو ایسے ہی معاف کر دیتا اور اس کو آسمان کی بادشاہی کے لیے رستہ کھول دیتا کہ تو اس میں داخل ہو جا کیونکہ مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، تو پھر خدا عدل کدھر جاتا ہے؟ جو انسان نے گناہ کیا ہے اس کا علاج کیسے ہوتا؟ اور پھر اگر خدا عدل نہ کرتا تو پھر خدا قدوس نہیں ٹھہرتا، عادل نہیں ٹھہرتا. یہ سینٹر پوائنٹ ہے کرسمس کا. خدا عادل ہے، منصف ہے، اور خدا قدوس ہے. اور ضرور ہے خدا کے لیے کہ وہ عدل کرے، اور اگر وہ عدل نہیں کرتا تو پھر خدا قدوس نہیں ٹھہرتا. اور اگر خدا قدوس نہیں ٹھہرتا تو وہ خدا نہیں. ایگری میرے ساتھ؟ ایگری ہے؟ اگر خدا قدوس نہیں ہے تو وہ پھر خدا نہیں ہے، اور اگر وہ عدل نہیں کرتا تو پھر وہ قدوس نہیں ٹھہرتا. یہ ساتھی باب میں فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں قدوس 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 رب القوات ہے. اب خدا نے اپنی قدوسیت کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنے عدل کو بھی قائم رکھنا ہے. نہ اس کے عدل کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ اس کی قدوسیت کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. آمین. ابھی تھوڑی سی لوگوں کچھ ٹائم لوگوں کو بات سمجھ آئے. خدا نے ایک ایسا رستہ نکالا، ایک ایسا دروازہ کھولا، ایک ایسی راہ نکالی کیونکہ انسان خدا
کی سوچ تک نہیں جا سکتا. انسان کی سوچ ایک محدود ہے. نہ خدا نے اپنے کلام کے اوپر کوئی حرف آنے دیا, نہ اس نے اپنی قدوسیت کے اوپر کوئی حرف آنے دیا, نہ اس نے اپنے عدل کے اوپر کوئی حرف آنے دیا. اس نے عدل کیا پورا پورا, اور وہ عدل صلیب کے اوپر. آمین. ساری دنیا کے گناہ اس کے اوپر ہے, اور ایک ہی کانسٹیٹیوشن رکھا. اور وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث. اس لیے لکھا ہے, فرشتے کا پیغام ہے کہ زمین والوں نے نال سنا. وہ سنا کا شہزادہ ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ آپ اس کو کہتے ہیں. وہ سلامتی کا شہزادہ ایسا ہی ہے کہ وہ اس کے بغیر انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. انسان خدا کی حضوری میں مقبول یا راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا, اور خدا کی آنکھ چونکہ ناپاکیزی کو نہیں دیکھ سکتی, اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. اس لیے ہم اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. خدا پاک ہے, خدا عدل ہے, خدا قدوس ہے. اس سے پہلے انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے خدا کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گناہ کی صورت میں کفارہ ہے, خون بہایا جاتا تھا. ایون آج بھی بہت سارے مذاہب مختلف طریقوں سے اس قربت کو حاصل, خدا مختلف مذاہب کا خدا کے متعلق مختلف ان کے اپنے نظریات ہیں, اور وہ اپنے خداؤں کو پریس کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ وہ اس مفتی کو حاصل کر لیں. لیکن ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے خداؤں سے بہت دور ہیں اور وہ پاک ہیں. لیکن ساڈا خدا ریلیشنل گاڈ ہے. جو ہمارے ساتھ رشتے داری جوڑتا ہے. آمین. جو ہمیں بیٹی اور بیٹیاں بناتا ہے. آمین. جو خود باپ بنتا ہے. آمین. کسی دوسرے مذہب میں ایسا خدا نے اپنی قربت کا اظہار نہیں کیا, اور یہ صرف اس ایونٹ کے اوپر ممکن ہے. یہ صرف کرسمس کے اوپر ممکن ہوا کہ خدا نے انسان کے ساتھ جو اس سے دور جا رہا تھا اس کے ساتھ صلح کر لی, اور انسان شروع سے اس کھوج میں تھا کہ خدا انسان جو وہ کیسے اس موت سے اور اس ڈر سے رہائی حاصل کرے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو اندھیرے میں چلتے تھے, جو موت کے سایہ کی وادی میں چلتے تھے, ان کے اوپر نور چمکا, اور وہ نور میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. آپ کلیپ کر سکتے ہیں اس منجی کے لیے. اس سے پہلے انسان کی سوچ تھی کہ کیسے اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی حاصل ہو سکتی ہے بھی کہ نہیں. لیکن مسیح نے آ کر ثابت کیا, اور وہ زندگی بھی ہے, اور وہ زندگی فار ایور ہے. اور جس طرح لکھا ہے اینڈ لیس جوائے, اور وہ اینڈ لیس جوائے ہے, اور وہ صلح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, فار ایور ہے. اور وہ جوائے اور خوشی جو ہے خدا کے ساتھ جب ہم ہوں گے تو پھر ہم ایور فار ایور جائے, وہاں پر کوئی دکھ اور مصیبت نہیں ہے. اور یہ سب کچھ اس ایونٹ کے اوپر ممکن ہوا. آمین. تو میں چرواہوں کے ساتھ آج بول رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چرواہے کتنے کے عقل مند تھے, سمجھدار تھے؟ کیا کیا اس پیغام کے بعد چرواہوں نے کیا کیا؟ ادھر ہی رہے, کیا کیا وہ بھاگے ہیں. کیا کچھ انہوں نے سیکریفائی کیا ہے. وہ پیغام جو انہوں نے لیا ہے کہ صلح کا سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ زمین پر آ چکا ہے, اور وہ پیغام سن کر اس شہزادے کو دیکھنے کے لیے گئے.
آج بہت سارے عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ سلامتی کا شہزادہ آ رہا ہے، لیکن ان کا پیغام کہاں ہے؟ وہ بہت کچھ جانتے ہیں کہ کرسمس کیا ہے، لیکن ان کا پیغام کہاں ہے؟ وہ روز سنتے ہیں کہ سلامتی کا شہزادہ آ چکا ہے، کرسمس کا مطلب یہ ہے، کرسمس کا مطلب یہ ہے، لیکن پیغام کہاں ہے؟ ایک چرواہوں نے پیغام دیا ہے کہ تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا ہے۔ کس طریقے سے اس نے صلح کی؟ یہ ضروری تھا یسوع مسیح کے لیے اور خدا کے لیے بھی کہ وہ انسان کی ابھی جو گیتکار کے پاس خود خالق بن انسان، میں چند لوگوں کے لیے اس کے اوپر بولوں گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ لیکن متی دی انجیل سے کیا یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو کیا خدا بھول گیا یا فرشتے کو غلطی لگ گئی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہے کہ نہیں بات؟ کیا فرشتے نے پیغام دیا کہ اس کا نام ایمانویل کیوں نہیں رکھا؟ ہونا تو ایمانویل چاہیے تھا۔ کیا خدا اپنا کلام تبدیل کر سکتا ہے؟ یا خدا نے اپنا کلام تبدیل کیا یا وہ بھول سکتا ہے؟ دراصل وہ ایمانویل ہی ہے، اور جو ایمانویل نے جسم لیا ہے اس جسم کا نام یسوع مسیح ہے، جو ان کا سمریہ کا بیٹا ہے۔ میری بات سمجھ آئے؟ پہلا تموتھیوس 2:5 آگے پڑھتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ اب یہ ضروری تھا کہ انسان نے گناہ کیا ہے اور صلیب کے اوپر جو لہو بہایا جانا تھا وہ بھی انسان کا ہو۔ آمین۔ زبور 121 میں لکھا ہے اسرائیل کا خدا نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ تو قبر پر میں کون تھا؟ کیا خدا مر سکتا ہے؟ کیا خدا پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا کرتا ہے؟ کیا ایمانویل پیدا ہوا ہے؟ یسوع پیدا ہوا۔ ایمانویل تو کہنے سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں وہ شروع سے خدا کے ساتھ ہے، اور کلوسیوں میں لکھا ہے کہ سب چیز کو خدا نے اس کے لیے پیدا کیا، اس کے وسیلے سے اور اس میں پیدا اس نے کیا۔ آمین۔ اور یسوع پیدا ہوا، اور یسوع جو ہے وہ possessed ہے by Emmanuel۔ یہ گہری بات ہے، آپ حاضر بیٹھے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ دراصل وہ خدا بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے، اور اس لیے ہم کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جب خدا نے یسوع کی صورت میں زمین پر قدم رکھا ہے، پیدا ہوا ہے، اور وہ انسانوں کے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے۔ آمین آمین۔ وہ بات کرتا ہے اختیار کے ساتھ، جب وہ سو رہا ہے یاد رکھے تو وہ یسوع ہے، ابن آدم ہے۔ جتنے بھی یسوع مسیح نے مصلوبیت کا ذکر کیا ہے وہ تھے انہیں ابن آدم کا ذکر کیا، یعنی یسوع کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ خدا بھی ہے۔ جب وہ کشتی میں سو رہا ہے تو وہ ابن آدم ہے، یعنی یسوع ہے، اور جب وہ پانی پر چلتا ہے، ہوا اور پانی کو طوفان کو ڈانٹتا ہے، پھر وہ ایمانویل ہے۔ آمین آمین۔ جب اس کو پیاس لگی ہے تو وہ ابن آدم ہے، وہ انسان ہے، لیکن جب وہ سامنے عورت نے سارے بھید کھول کھول کے دس ہے تو پھر وہ تو ان کی کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں زندگی کا پانی، زندگی کا پانی کس کے پاس ہے؟ ایمانویل کے پاس ہے، اور وہ خدا ہے۔ آمین آمین۔ اور خدا یعنی یسوع مسیح کی صورت میں زمین پر آیا، اور فار ایور اب وہ زندہ ہے، وہ پہلے سے ہی موجود ہے، اور اب بھی اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ اور وہ صلح کرانے کے لیے آیا، اور خدا نے ایک ایسا خوبصورت فار ایور دروازہ کھول دیا، اور اس دروازے کا نام یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس نے خود کہا راہ، حق اور زندگی ایک ہی دروازہ ہے، اور
اور اس دروازے کا نام یسوع مسیح ہے. آمین. اس لیے ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں. آمین. آمین. اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چارہ نہیں ہے. تو کرسمس صلح کا پیغام ہے جو فرشتہ چرواہوں کے پاس لے کر آیا، اور یہی صلح کا پیغام جو ہے ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہ خدا نے زمین پر رہنے والوں کے ساتھ صلح کر لی ہے. That's the meaning of Christmas. Christ یعنی مسیح یعنی خدا زمین والوں کے ساتھ صلح کرتا ہے. اور یہ صلح کا آسان کام نہیں تھا اس کے لیے، یہ بڑا مشکل تھا. پوری دنیا کے گناہ اس کے اوپر لا دیے گئے، اور اس نے ایک ہی دفعہ کفارہ دے دیا، اور اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا، اور وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے. آمین. آمین. انٹرنیٹ کے وہ دوبارہ سے پھر سے زمین پر ہے. پریز گاڈ. آئیں دعا کریں چند لمحوں کے لیے، شکر گزاری کی دعا کرنا شروع کریں. خدا جو قدوس ہے اور خدا جو عادل ہے، نہ اس کے عدل کے اوپر کوئی حرف آیا ہے اور نہ اس کی قدوسیت کے اوپر کوئی حرف آیا ہے. اس نے اپنی قدوسیت کو بھی قائم رکھا اور اس نے اپنے عدل کو بھی محفوظ رکھا، اور اس نے ایک دروازہ کھول دیا یسوع مسیح کی سلام کے آواز کو بلند کریں. اگر کسی جس کو سمجھ آئے گی چلنا اس کے لیے شکر کی دعا کرنا شروع کریں. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. I praise God. I should have heard some of it. یہ تو مائک کے بغیر کوئی بھی 3-4 خاتم اٹھے اور ایک منٹ کی شکر گزاری کی دعا کریں. ایک اچھا ماحول بنے. چلیے ایک ساتھ گانا پڑھیں کے ساتھ. انسان کے لیے ناممکن نے لگایا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اس لائق نہیں کہ خداوند تو نے ہمیں چن لیا، ہمیں مقرر کیا اور ہمیں اپنے بیٹے یسوع میں بلا لیا. ہم تیری شکر گزاری کریں. لوگ اس خوشی کو منانے کو خداوند خدا اپنے ہاتھ اٹھائیں اور خداوند صلح کے اس کرسمس کے پروگرام کو خداوند خدا اور خداوند اس ایونٹ کو خداوند اس طور سے منائیں جس طرح فرشتوں نے خداوند خدا اور خداوند تیرے حضور میں وہ خوشی کے نعرے لگائے، ہم تجھے گیت گائے، ہم تیرا شکر ادا کریں. جس طرح چرواہوں نے خدا اور تیرا پیغام دوسروں تک پہنچایا اور خداوند خدا ہم تیری